آپ اس آیت کو دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آیت کے پہلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے لا علمی کا اظہار کیا کہ انسان کو اس طور پر پیدا کیا گیا کہ وہ ہر چیز سے ناواقف ہے، نہ اسے اس بات کا علم ہے کہ کھڑا کیسے ہونا ہے، نہ اسے اس بات کا علم ہے کہ چلنا کیسے ہے، نہ اسے اس بات کا علم ہے کہ اپنی ضرورت کا اظہار کیسے کرنا ہے، نہ اسے اس بات کا علم ہے کہ اسے پیشاب کا تقاضا ہے یا بڑے استنجے کا تقاضا ہے، یا اسے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے تو اس کا اظہار کیسے کرنا ہے، نہ اسے اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ اگر بیمار ہے، اس کے سر میں درد ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کے باڈی کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہے، وہ اپنی اس تکلیف کا اظہار نہیں کر پاتا۔ ماں بھی باپ بھی بہت سی مرتبہ جب بچہ روتا ہے تو کبھی تو یہ سوچتے ہیں کہ شاید بھوک لگی ہے، تو امی سے کہا جاتا ہے اسے دودھ پلاؤ، بھائی بہت رو رہا ہے، بھوکا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں چھپتا۔ تو بہت سی مرتبہ پھر سوچتے ہیں شاید اسے کوئی تکلیف ہے، ڈاکٹر کے یہاں لے کر چلتے ہیں، ڈاکٹر کے یہاں لے کے جاتے ہیں، اس سے بھی جا کر ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، یا اس کے کان میں درد ہے، یا اس کی آنکھ میں تکلیف ہے، یا اس کے سر میں درد ہے، ہم یہ نہیں کہتے۔ اس لیے نہیں کہتے کہ ہم یہ کہہ نہیں سکتے، ہمیں معلوم ہی نہیں، تو ہم تو ڈاکٹر سے یہ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کیا مسئلہ ہے، رات کو ٹھیک تھا، اس کی ماں نے دودھ بھی پلا دیا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا چکر کیا، چپ ہی نہیں رہا، تو وہ بھی اظہار نہیں کر سکتا، اور ہم بھی اس کی پریشانی کا احساس نہیں کر سکتے، ادراک نہیں کر سکتے، جان نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی طرح سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی طرح سے پیدا کیا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تم کو دنیا میں بھیجا، تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، دنیاوی وجود تم کو عطا کیا، اس حال میں عطا کیا لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ یہ آیت کا پہلا ٹکڑا ہے، لیکن اسی آیت میں آگے اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ نے تمہیں کان دیے، وَالْأَبْصَارَ، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تم کو دل دیا۔ اگر ہم آیت کے دونوں ٹکڑوں پر غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بے شک اللہ نے ہمیں لا علم پیدا کیا، مگر ساتھ ہی ساتھ علم کو حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں ذریعہ بن سکتی ہیں، اللہ نے وہ چیزیں ہم کو عطا کی، اور یہ پیغام دیا اس آیت کے ذریعے کہ بے شک تم نادان ہو، بے شک تم لا علم ہو، بے شک تم پڑھنا نہیں جانتے، تمہیں کسی چیز کا ادراک نہیں، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں، لیکن تمہیں آنکھیں دی گئی ہیں تاکہ اس آنکھ کو استعمال کر کے علم حاصل کرو، تمہیں کان دیے گئے ہیں تاکہ کانوں کو استعمال کر کے اپنے دل اور دماغ میں علمی بصیرت کو پہنچا سکو، تمہیں دل دیا گیا ہے تاکہ اس دل کو علم کا محور بنا سکو، اس میں علم کو جگہ دے سکو، علم کا ذخیرہ اس کے اندر جمع کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے یہ کان عطا کیے، اللہ تعالیٰ نے یہ دل عطا کیا، یہ اس لیے عطا کیا کہ جس کیفیت کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا تھا تمہیں اس کیفیت پر نہیں رہنا ہے، بلکہ ان آنکھوں سے، ان کانوں سے اور اس دل سے علم حاصل کرنا ہے، اور اپنے آپ کو عالم بنانا ہے، اپنے آپ کو جانکار بنانا ہے، علم کی دولت سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، علم کی دولت سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں آنکھوں کی شکل میں، کانوں کی شکل میں اس لیے آتا ہے۔ آئیے یہاں رک کر ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں تو بے شمار نعمتیں انسان کو دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ جن نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہم، نہ میں شمار کر سکتا، نہ آپ شمار کر سکتے، اور کیسے شمار کر سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آپ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ نے خود اعلان کر دیا، اللہ نے خود واضح کر دیا
کہ آپ نعمتیں شمار نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے میں یا آپ کی میری آپ کی مجال کیا ہے، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، میرا اور آپ کا وجود کیا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکیں؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں ان ساری نعمتوں میں اگر کسی ایک نعمت پر ہم غور کریں اور وہ ایسی نعمت جو نعمت اللہ کی نگاہ میں بھی بہت بڑی نعمت ہو، وہ نعمت جس نعمت کی برکت سے انبیاء کو بھی بڑا مقام ملا ہو، وہ نعمت جس نعمت کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو بڑا مقام ملا ہو، وہ نعمت جس نعمت کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو بڑا مقام ملا ہو، وہ نعمت جس نعمت کا اظہار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، تو ہم اس نعمت کا نام نعمت علم کہہ کر جانتے ہیں کہ یہ وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے انسانوں کو عطا کی، جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جو نعمت رب کی نگاہ میں بھی بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس نعمت سے انبیاء کا مقام و مرتبہ بلند ہوا۔ یہ وہ نعمت ہے جس نعمت سے بڑی بڑی شخصیات کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلندیوں سے سرفراز کیا گیا اور کیا جائے گا۔ آئیے ہم قرآن کریم کی ایک سورت کا جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الرحمن۔ آپ نے سب نے سنا ہوگا اس سورت کا نام سورہ رحمان۔ سورہ رحمان میں کیا ہے؟ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کو بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد پوچھا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ ارے یہ سورت تو سب نے سنی ہے اور یہ سورت تو اتنی زیادہ ذہنوں میں رہتی ہے کہ بہت سی مرتبہ امام صاحب سے مقتدی تقاضا کرتے ہیں کہ جی اس سورت کو سننے کو دل چاہ رہا فجر میں پڑھ دینا۔ یہ سورت تو بڑی مشہور سورت ہے اور یہ بھی آپ کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس سورت میں جو یہ آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اکثر لوگوں کو اس کا ترجمہ بھی یاد رہتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا اپنے بندوں سے کہ بتاؤ میں اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ 2 نعمتیں 3 نعمتیں 4 نعمتیں ایک آیت میں 2 آیت میں ذکر کرتا ہے، پھر پوچھتا ہے بتاؤ کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، پھر 2-3 نعمتیں ذکر کرتا ہے، پھر پوچھتا ہے بتاؤ کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ آپ اگر اس سورت کے شروع میں غور کریں گے اور جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت اس سورت کا جو آغاز کیا وہ نعمت علم سے کیا۔ اللہ نے شروع میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان کی ذات وہ ذات جس نے قرآن کا علم دیا۔ تو اللہ نے ایک طرف تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لیکن اللہ نے خود اپنی نعمتیں سورۃ الرحمن میں شمار کرائی ہیں اور اس سورۃ الرحمن میں سب سے پہلے جس نعمت کا تذکرہ کیا وہ نعمت علم۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس نعمت کا مقام اللہ کی نگاہ میں کتنا بڑا ہے۔ یہ علم کی دولت کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں اللہ نے مجھے وجود دیا اس کا انعام ہے، اللہ نے مجھے مسلمان بنایا اس کا انعام ہے، اللہ نے مجھے نبی برحق کی امت میں پیدا فرمایا اس کا انعام ہے، اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا جو سارے نبیوں کا سردار ہے، جو سید المرسلین ہے، جو خاتم النبیین ہے، اللہ نے اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ ان سارے انعامات کے باوجود اللہ نے سورۃ الرحمن میں جس نعمت کا تذکرہ کیا وہ نعمت سب سے پہلے نعمت علم۔ آپ اس سے غور کریے کہ اس نعمت کا مقام اللہ کی نگاہ میں اللہ کے یہاں کتنا بڑا ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہوں گے کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سنا آپ نے؟ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، حالانکہ آدم تو بنے مٹی سے،
اور فرشتے بنے نور سے. اور آدم علیہ السلام تو انسان ہیں اور انسان کی فطرت میں اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں. وہ نیکی بھی کر سکتا ہے, وہ گناہ بھی کر سکتا ہے. اور فرشتوں کو بنایا گیا نور سے, اور نور کی فطرت میں اللہ نے گناہ نہیں رکھا. وہ نیکی تو کر سکتا ہے مگر گناہ نہیں کر سکتا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. ایک شاعر گزرا ہے انور جلال پوری. انور جلال پوری حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو منظر ہے, ان کو پیدا کیے جانے کا جو منظر تھا, جس موقع پر فرشتوں نے اعتراض کیا کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہو جو دنیا میں جائے گی, فتنہ مچائے گی, فساد مچائے گی, خون خرابہ کرے گی, لڑے گی, جھگڑے گی, ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہو؟ ہم ہیں تو آپ کی عبادت کے لیے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ہمارا کام ہے آپ کی پاکی بیان کرنا, ہمارا کام ہے آپ کی بزرگی بیان کرنا, ہمارا کام ہے آپ کے سامنے سجدہ ریز رہنا, ہمارا کام ہے آپ کی عبادت کرنا. پھر آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی کسی اور کو پیدا کرنے کی؟ اس منظر کو ایک شاعر نے اس انداز میں بیان کیا. انور جلال پوری کہتا ہے یہ حقیقت ہے کہ تو مالک ہے, تو ہے کردگار. یعنی اللہ سے کہہ رہے فرشتے, یہ حقیقت ہے کہ تو مالک ہے, تو ہے کردگار. مشورہ دے کوئی تم کو, ہم کہاں اس کے مجاز. یعنی ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تیرے کاموں میں دخل دیں, تیرے کاموں میں ہم دخل اندازی کریں, تجھے ہم مشورے میں, ہماری یہ بساط نہیں ہے, ہماری یہ حیثیت نہیں ہے. مشورہ دیں کوئی تجھ کو, ہم کہاں اس کے مجاز. پھر بھی اے رب عالم, اے ہمارے دار ساز, آب و گل کا آدمی دنیا میں جب بھی جائے گا, آب کہتے پانی کو اور گل کہتے مٹی کو, آب و گل کا آدمی دنیا میں جب بھی جائے گا ہر طرف فتنہ عداوت تفرقہ پھیلائے گا. یعنی یہ تو لڑے گا, جھگڑے گا, فتنے کھڑے کرے گا, انتشار پیدا کرے گا. آپ کو اسے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک طرف آدم علیہ السلام ہیں جو پانی سے بنائے گئے, جو مٹی سے بنائے گئے, ایک طرف فرشتے ہیں جن کو نور سے پیدا کیا گیا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ اے فرشتوں, اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. اس کا مقام بڑا ہے, اس کا مرتبہ بڑا ہے, اس کی حیثیت بڑی ہوئی ہے, اس کا درجہ بڑا ہوا ہے. اے مسلمانوں, کبھی غور کیا ہے کہ آخر فرشتہ جو نور سے بنایا گیا تھا, جس کی فطرت اور فرشتے میں گناہ نہیں تھا, اسے حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو, آخر کیا وجہ ہے کہ آدم کو افضل بنا دیا گیا, ان کے درجے کو بڑھا دیا گیا اور فرشتوں کو پابند کیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جس چیز کا علم آدم علیہ السلام کے پاس تھا وہ علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا. چنانچہ اللہ نے امتحان لیا تھا, فرشتوں کا بھی امتحان لیا, آدم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا. فرشتوں سے کہا کہ ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. مختلف چیزیں سامنے پیش کر دی گئی اور فرشتوں سے کہا گیا کہ ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا جی ہمیں تو معلوم نہیں, ہم کیسے بتائیں. اس کے بعد آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو آدم علیہ السلام نے فٹافٹ ساری چیزوں کے نام بتا دیے. یہ وہ علم تھا, یہ وہ خزانہ تھا آدم علیہ السلام کے پاس, یہ وہ علمی دولت تھی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا مقام فرشتوں سے افضل بنایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان فرشتے سے افضل ہو سکتا ہے. بھئی آدم تو انسان ہے اور فرشتے تو انسان نہیں ہے, انسان فرشتے سے افضل ہو سکتا ہے. یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں, انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. دیکھو ایک شخص وہ ہے جو آنکھوں سے محروم ہے. مثال پر غور کریے گا, اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بینائی نہیں دی, وہ دیکھ نہیں سکتا, آنکھوں سے محروم ہے بیچارہ. اور ایک شخص وہ ہے جس کے پاس آنکھیں ہیں, وہ دیکھ سکتا ہے. اگر کوئی نابینا یہ کہے کہ آج تک میں نے بدنظری نہیں کی تو اس کا کوئی کمال ہے؟ ارے آپ بتاؤ نا, اس کا کوئی کمال ہے؟
اس کا کیا کمال ہے؟ اگر وہ بد نظری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کیا؟ اس کے بس کی نہیں ہے بھائی، جب اس کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہے، وہ نابینا ہے، اندھا ہے بیچارہ، تو وہ کہاں سے بد نظری کر لے گا؟ اگر وہ آپ سے آ کر کہے میاں تم کتنے گنہگار ہو، تمہارے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ تم بد نظری بہت کرتے ہو، سڑک پہ جاتے ہو تب بھی الٹی سیدھی نگاہیں اٹھاتے ہو، بازار میں جاتے ہو تب بھی تمہارا یہی کام ہے، مجھے دیکھو میں نے آج تک کوئی بد نظری نہیں کی، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ چلا جا بھائی جا، جب تیرے پاس آنکھیں نہیں تو کرے گا کہاں سے بد نظری؟ اگر تیرے پاس آنکھیں ہوتی اور پھر تو بد نظری نہ کرتا تب تو تیرا کمال تھا۔ تو نابینا اگر بد نظری نہ کرے تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کا کیا کمال ہے؟ لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس آنکھیں ہیں، بینائی ہے، وہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، دیکھنے کی قوت اللہ نے اس کو دی ہے، وہ اگر یہ اعلان کرے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اپنے پروردگار کی، اپنے پالنہار کی، اپنے رب کی، کہ جب سے دنیا میں آیا ہوں، جب سے آنکھیں کھولی ہیں، آج تک میں نے کسی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا، آج تک میں نے کوئی بدنظری نہیں کی، آج تک میں بازار میں گیا، سڑکوں پر چلا، سفر کیے، ساری دنیا میں گھوما اور ٹہلا، لیکن میں نے کبھی بدنظری نہیں کی، تو آپ بتائیے اس کا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا کمال ہے۔ اب ان دونوں میں بڑا مقام کس کا ہے؟ ایک نابینا جس نے کبھی بدنظری نہیں کی اور ایک بینا جس نے کبھی بدنظری نہیں کی، ان دونوں میں بڑا درجہ کس کا ہے؟ آنکھ والے کا، اس لیے کہ آنکھ والے نے آنکھیں ہوتے ہوئے بدنظری نہیں کی، نابینا نے اس کے پاس بینا ہی نہیں کی، اس کا کیا کمال؟ اب میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ اگر فرشتے نے گناہ نہیں کیا تو اس کا کیا کمال ہے؟ اگر فرشتہ یہ کہے کہ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو نسبح بحمدک ونقدس لک ربا، میں تو صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تیری بڑائی بیان کرتا ہوں، صرف تیری پاکی بیان کرتا ہوں، صرف تیرے سامنے سجدے کرتا ہوں، میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ بتائیے اگر فرشتے نے گناہ نہیں کیا تو فرشتے کا کیا کمال ہے؟ وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر طاقت نہیں ہے گناہ کرنے کی، وہ ایسا ہے جیسے نابینا۔ اور انسان اگر گناہ نہ کرے، کوئی انسان ہو وہ ساری زندگی گناہوں سے محفوظ رہ جائے، کبھی کوئی گناہ نہ کرے، اس کا کمال ہے، اس لیے کہ یہ گناہ کر سکتا تھا، اللہ نے اسے گناہ کی بھی طاقت دی تھی، اللہ نے اسے نیکی کی بھی طاقت دی تھی، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس کو خیر کی راہ بھی دکھا دی ہے، القاء کر دیا، الہام کر دیا کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، تیرا اختیار ہے، تیری مرضی ہے، اس راستے پر جانا چاہے چلا جا، اچھائی کا راستہ اختیار کر لے گا تو قد افلح من زکاها، برائی کا راستہ اختیار کرے گا تو ٹھیک ہے کر لے، وقد خاب من دساها، جس نے برائی کے راستے کو اختیار کیا ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، اور جس نے اچھائی کے راستے کو اختیار کیا کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خیر کی راہ پر چلنا چاہے تو خیر پر بھی جا سکتا ہے، بھلائی کی راہ پر چلنا چاہے تو اس پر بھی جا سکتا ہے، انسان برائی کی راہ پر جانا چاہے تو اس پر بھی جا سکتا ہے۔ انسان کے سامنے دونوں راستے ہیں، خیر کا بھی راستہ ہے اور شر کا بھی راستہ ہے، بھلائی کا بھی راستہ ہے، برائی کا بھی راستہ ہے، اچھائی کا بھی راستہ ہے اور خرابی کا بھی راستہ ہے، جنت کی راہ بھی اس کے سامنے کھلی ہے اور جہنم کی راہ بھی اس کے سامنے کھلی ہے، لیکن فرشتہ اس کے سامنے صرف خیر کی راہ ہے، صرف جنت کی راہ ہے، صرف بھلائی کی راہ ہے، صرف اچھائی کی راہ ہے، وہ خیر کی راہ سے بھٹک کر برائی کی راہ پر جا نہیں سکتا۔ تو فرشتہ اگر گناہ نہ کرے کوئی کمال نہیں ہے، لیکن انسان اگر گناہ نہ کرے تو اعلیٰ درجے کا کمال ہے۔ اسی لیے انسان کو فرشتے سے افضل بنایا، اور آدم علیہ السلام انسان ہیں اور فرشتے ہیں، آدم کو سجدہ کرایا گیا، فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ
مطلب یہ ہے کہ آدم کا مقام زیادہ ہے، فرشتوں کا مقام کم ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ اللہ نے علم والی نعمت کو سورہ رحمان میں سب سے پہلے ذکر کیا۔ اس کا مطلب بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی افضلیت کی جو دلیل پیش کی وہ علم کو بتایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے آدم کے مقام و مرتبے کی بلندی کی دلیل علم کو بنایا۔ اس کا مطلب علم کا درجہ بہت بڑا۔ نمبر 3، یوسف علیہ السلام کا نام تو سب نے سنا، اور یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی سب نے سنا ماشاءاللہ۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو اوصاف عطا کیے تھے ان اوصاف میں ایک بس بہت مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مصر کی عورتوں نے جب دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ قرآن کریم کے اندر ہے باقاعدہ، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ۔ مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اس کو بہت بڑا سمجھا، اس کو نور سمجھا، فرشتہ سمجھا۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور پھل نہیں کاٹا بلکہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اور انہوں نے یہ کہا حاش للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت ہی معزز فرشتہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خوبی بہت مشہور ہے کہ بہت خوبصورت تھے، لیکن کسی بھی نبی کو صرف کوئی ایک ہی خوبی نہیں دی جاتی ہے، بہت ساری خوبیاں دی جاتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس ایک کمال اور تھا، ایک نعمت اور تھی، اور اس نعمت کا نام ہے علم۔ یہ نعمت بھی یوسف علیہ السلام کے پاس تھی۔ اب ان دونوں نعمتوں پر ذرا غور کریے، تقابل کریے، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے کہ ہم اپنی باڈی کو سنوارنے کے لیے تو دن رات لگے رہتے ہیں، نہاتے بھی ہیں اور دنیا بھر کی کریم بھی استعمال کرتے ہیں، اور اپنے جسم کو مضبوط بنانے کے لیے جم کا بھی سہارا لیتے ہیں، ساری توجہات اپنے جسم پر رکھتے ہیں، لیکن علم پر ہماری کتنی توجہ ہے، علم کے حاصل کرنے کی کتنی پرواہ ہے، اس پر ہماری کتنی توجہ رہتی ہے، اسے بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس دو نعمتیں، نعمت حسن بھی اور نعمت علم بھی۔ نعمت حسن کے نتیجے میں کیا ملا؟ سب سے پہلے تو بھائی دشمن بن گئے، سنا ہے نا آپ نے؟ سب سے پہلے تو بھائی دشمن بن گئے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت محبت تھی، تو سارے بھائیوں کو حسد ہونے لگا کہ یوسف بھلا خوبصورت دنیا میں آیا ہے، ہمارے ابا جی تو بس اسی سے پیار کرتے ہیں، ہم سے تو توجہ ہی نہیں دیتے، ہماری طرف ہم سے تو محبت ہی نہیں کرتے۔ تو یوسف علیہ السلام سے حسد ہو گیا، اور اس حسد کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھائیوں نے چال بازی سے دھوکہ دے کر یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت لی اور لے جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ یہ کنویں میں ڈالنا مقدر بنا یوسف علیہ السلام کا، کار کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے۔ ادھر سے مصر کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا اندر کنویں میں، تو دیکھا اس کے اندر تو کوئی بہت خوبصورت سا بچہ ہے، وہ نکل آیا، اس کو نکال لیا گیا۔ مصر کا قافلہ ہے، یہ اس بچے کو لے کر مصر چلے گئے اور سوچا کہ بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کی تو بڑی قیمت ملے گی، اسے بازار میں بیچ دیتے ہیں۔ چنانچہ مصر کے بازار میں بولی لگی اور یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا، اور خریدنے والے نے خرید لیا۔ مصر کے بازار میں بیچا جانا اور کسی کے یہاں خرید کر غلام بن کر چلا جانا، یہ بھی یوسف علیہ السلام کی قسمت میں لکھا تھا۔ کس کی وجہ سے ہوا؟ حسن کی وجہ سے۔ بھئی اگر خوبصورت نہ ہوتے کون خریدتا ہے، کون خریدتا، لے جاؤ
खूबसूरत थे। हर बंदा बोली लगा रहा है कि इतने पैसे मैं दूंगा, दूसरा कहता कि नहीं इतने मैं दूंगा, तीसरा कहता नहीं इतने मैं दूंगा। उनके हुस्न जमाल का असर है कि हर बंदा खरीदने को बेताब है, हर खरीदार तैयार है कि यूसुफ मेरे घर में आ जाए, यूसुफ मेरी जिंदगी में आ जाए, यूसुफ का खरीदार में बन जाऊं। ये हुस्न की बुनियाद पर बेचा गया और हुस्न की बुनियाद पर खरीदा। दो बातें हो गई, कुएं में डाला गया हुस्न की वजह से, बाजार में बेचा गया, गुलामी मुकद्दर बन गई काय की वजह से, हुस्न की वजह से। आगे चलिए, अजीज मिस्र जिसने खरीदा था उसकी जो बीवी है घर में वो दीवानी हो गई, वो फरेफ्ता हो गई, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जान छिड़कने लगी। उसने ये इरादा किया कि किसी तरह मेरे कब्जे में आ जाए, मेरे दिल के अरमानों की तस्वीर बन जाए, मेरी ख्वाहिशात नफ्स की तकमील का जरिया बन जाए, किसी तरह मेरे जंगल में फंस जाए। ये सारी कोशिशें जुलेखा ने कर डाली। ये सारी कोशिशें किस वजह से की? हुस्न की वजह से, लेकिन नाकाम रही। एक दिन ज्यादा कोशिश की गई, फिर भी नाकाम रही। अजीज मिस्र ने दरवाजे पर देख लिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे जुलेखा भाग रही है, उनको अपने दामन में फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जुलेखा ने इल्जाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर रख दिया कि यही मेरे साथ बदनीयती के साथ आगे बढ़ रहा था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन बुनियादों पर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा और कैद खाने में जिंदगी गुजारी। ये जेल की सलाखें और ये कैद खाने की जिंदगी ये किसकी वजह से मिली? हुस्न की वजह से। तो अल्लाह का एक इनाम था हुस्न, इस हुस्न की वजह से कुएं में डाला गया। अल्लाह का एक इनाम था हुस्न, इसकी वजह से बाजार में बेचा गया। अल्लाह का इनाम था हुस्न, इसकी वजह से इल्जाम लगाया गया। अल्लाह का इनाम था हुस्न, इसकी वजह से जेल में डाला गया और जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारना मुकद्दर बना। लेकिन दूसरी तरफ यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह का इनाम था इल्म। बादशाह मिस्र ने ख्वाब देखा और परेशान हो गया कि मेरे इस ख्वाब की ताबीर क्या है। उसने अपने दरबारियों को जमा किया और अपने दरबारियों को इकट्ठा करके कहा, या अय्युहल मलअ अफ्तूनी फी रुयाया इन कुंतुम लिरुया ताबुरून। ऐ मेरे दरबार के लोगों, ऐ मेरे वज़रा, ऐ मेरी हुकूमत में काम करने वालों, सुनो, आज रात मैंने एक ख्वाब देखा है, अजीब किस्म का ख्वाब है। अगर तुम्हें ख्वाब की ताबीर आती है तो जरा मुझे ताबीर बता दो। या अय्युहल मलअ अफ्तूनी फी रुयाया, मेरे ख्वाब की ताबीर मुझे चाहिए। अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो तो दे दो। उन्होंने कहा, अज़गास अहलाम, बादशाह सलामत किस चक्कर में पड़ गए हो? ये तो उल्टे पुल्टे ख्यालात हैं। इंसान दिन में ख्यालात दिमाग में घुमाता है और रात में वही ख्वाब की शक्ल में आ जाते हैं। ये अज़गास अहलाम है, ये वही ख्यालात हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये भी हकीकत है कि हमने कह तो दिया कि ये ख्यालात हैं, लेकिन सही बात ये भी है, वमा नहनु बितावीरिल अहलाम बिआलिमीन, हम ख्वाब की ताबीर जानते भी नहीं है। हमें नहीं मालूम कि इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। अलबत्ता एक शख्स था, उसने ये कहा कि ए बादशाह, अगर ख्वाब की ताबीर चाहिए तो मैं जानता हूँ एक इंसान है, बहुत शरीफ है, बड़ा नेक है, बड़ा पाकबाज है, जो जिना के इल्जाम में जेल की सलाखों के पीछे पड़ा हुआ है। वो ख्वाब की ताबीर देना जानता है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारा ये ख्वाब उस जेल की सलाखों के पीछे जो कैद है उसके पास लेकर जाऊं और उससे ताबीर लेकर आऊं। बादशाह ने इजाजत दी और ये इंसान जो कुछ दिन जेल में रहकर आया था, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की शख्सियत से, यूसुफ के किरदार से, उनकी पाकबाजी से, उनके तक़वे और तहारत से वाकिफ था, इसने कहा कि ठीक है, मैं जेल में जाता हूँ, कैद खाने में जाता हूँ। वो बादशाह के ख्वाब को लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर भी दी और इस ख्वाब की जो ताबीर थी, जो मुसीबत आने वाली थी, उससे बचने का तरीका भी दिया। जब ये ताबीर बादशाह तक पहुंची तो बादशाह ने कहा, ऐसा इंसान, ऐसा मुत्तकी इंसान, ऐसा परहेजगार इंसान, इतना इल्म रखने वाला इंसान, ऐसा जानकार इंसान, वो
جیل میں کیوں پڑا ہے، وہ قید خانے میں کیوں ہے، اسے رہا کیا جائے، اسے آزاد کیا جائے، اسے جیل سے باہر لایا جائے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر لایا گیا۔ آپ بتائیے اس رہائی کا سبب اگر بنا ہے تو وہ خواب کی تعبیر کا علم تھا۔ علم کی برکت سے یہ رہائی ملی ہے، اگر یہ علم نہ ہوتا تو شاید ابھی رہائی نہیں۔ اسی طرح سے جب جیل سے باہر آ گئے تو بادشاہ کو مشورہ دیا، ایک کام کرو، مجھے وزیر خزانہ بنا دو، اپنے ملک کے خزانے کی ذمہ داری مجھے دے دو۔ اور اس پر ایک دلیل پیش کی، اپنے بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی ذمہ داری دے دو۔ کیوں دے دو؟ قرآن کہتا ہے 13ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انی حفیظ علیم، میں اچھی نگہبانی بھی کر سکتا ہوں اور میں جانکار ہوں۔ علیم، علیم کا ترجمہ جاننے والا، جانکار، علم رکھنے والا۔ چنانچہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آگے چل کر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، مصر کے حاکم بنے، وہاں کی سلطنت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ یہ سب کس کی برکتیں تھیں؟ علم کی برکت تھی۔ مجھے 3 باتیں کہنی تھی علم کے تعلق سے، تینوں باتیں میری ہو چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں علم کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ نے سورہ رحمان میں سب سے پہلے اگر کسی نعمت کو ذکر کیا تو کون سی نعمت کو ذکر کیا؟ علم کی نعمت۔ الرحمن علم القرآن۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو مٹی سے پیدا ہوئے تھے ان کو فرشتوں سے افضل بنا دیا اور ان سے سجدہ کروا دیا۔ یہ کس کی وجہ سے؟ یہ علم کی وجہ سے۔ نمبر 3، یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی اور یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت ملی۔ یہ کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ اور نمبر 4، نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں جو ایک لفظ ارشاد فرمایا، وہ فرمایا لوگوں سنو انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی لوگوں کو میں علم پہنچاؤں اور علم کے زیور سے آراستہ کروں، مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا۔ یہ ہے مقام علم۔ میری بات یہاں تک آپ کے سمجھ میں آئی؟ اب اگلی بات، علم یہ چلتے پھرتے نہیں ملا کرتا، یہ علم اس موبائل کے ذریعے نہیں ملا کرتا۔ اگر کوئی اس موبائل سے علم لینے کی کوشش کر رہا ہے تو بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ علم کے حصول کے بھی مراکز ہیں۔ نبی علیہ السلام علم لینے جایا کرتے تھے، کہاں؟ غار حرا میں۔ جبرائیل آئے، اللہ کے نبی کو علم دیا اور اللہ کے نبی سے آ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے، اور جب نبی علیہ السلام نے یہ علم حاصل کر لیا قرآن کا علم، تو نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ آیا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ کہاں آیا کرتے تھے؟ جب تک مکے کی زندگی تھی تو دار ارقم میں آیا کرتے تھے، اور جب مدینے کی زندگی تھی تو صفہ کے چبوترے پہ آیا کرتے تھے۔ یہ دار ارقم یہ مکے کا مدرسہ ہے، اور یہ صفہ کا چبوترا یہ مدینے کا مدرسہ ہے۔ آج جو ہمارے درمیان یہ مدارس ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مکاتب ہیں جہاں ہمارے بچوں کو قرآن دیا جا رہا ہے، جہاں ہمارے بچوں کو علوم نبوت سے آراستہ کیا جا رہا ہے، جہاں ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے اور قرآن کے زیور سے ان کو سجایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ علماء کی ایجاد نہیں ہے، یہ علماء کی پیدا کی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کا سلسلہ ملتا ہے۔ مکے کی سرزمین پر جا کر دیکھیں گے تو دار ارقم سے، اور مدینے کی سرزمین پر جا کر دیکھیں گے تو چلو یہ مراکز، یہ مدارس جہاں علم دیا جا رہا ہے، ان کا مقام و مرتبہ بھی اتنا ہی بلند ہے جتنا علم کا بلند ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ مساجد نہ ہو، ان مکاتب کا نظام نہ ہو،
اگر یہ مدارس نہ ہو، ان میں ہمارے بچوں کو علم نہ دیا جائے، علم سے آراستہ نہ کیا جائے، علم کی دولت سے نہ نوازا جائے، تو ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے۔ جس کے پاس علم کی دولت نہیں ہے، جس کے پاس علم کا خزانہ نہیں ہے، وہ محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں دی تھی علم کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ نے یہ کان دیے تھے علم کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ نے یہ دل دیا تھا علم کو یہاں بسانے کے لیے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے پیدا کیا تھا اس حال میں کہ تم جاہل تھے، تم نادان تھے، تم ناواقف تھے، پھر اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے کان دیا، اللہ نے دل دیا تاکہ تم علم حاصل کر سکو، علم کی دولت سے مالا مال ہو سکو۔ لیکن آج اگر یہ امت مسلمہ سارے عالم میں ذلیل ہو رہی ہو، سارے عالم میں خوار ہو رہی ہو، پستی کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہو، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم علم سے محروم ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے افسوس ہے وہ قوم ہے تعلیم سے محروم، افسوس ہے وہ قوم ہے تعلیم سے محروم جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ ہمارے پاس آنے والی سب سے پہلی وحی تو اقرا ہے، اللہ کے نبی پر اترنے والی سب سے پہلی آیت اقرا ہے، اور اقرا کا ترجمہ کیا ہے؟ پڑھو۔ جس قوم پر اللہ کا سب سے پہلا حکم یہ تھا اقرا، پڑھو، وہی قوم پڑھنے میں سب سے پیچھے۔ یہاں رک کر آپ یہ کہیں گے جی پیچھے نہیں ہے، ماشاءاللہ ہمارے سارے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، بڑا بیٹا تو کالج میں ہے، اور ایک اور اس سے بڑا وہ تو یونیورسٹی میں ہے، اور مدرسے میں کتنے ہیں؟ قرآن کی تعلیم میں کتنے ہیں؟ سخت بات ہے لیکن حقیقت ہے۔ نمبر 1، قرآن کی تعلیم میں اس کو ڈالا جائے گا جو سب سے کند ذہن ہوگا۔ 4 بھائیوں میں جس کا ذہن سب سے کمزور ہے اسے مدرسے میں ڈالا جائے گا، اور پھر مولانا صاحب سے ناراض ہو جائے گا، یہ جی 3 تو بہت اچھے چل رہے ہیں، تمہیں کچھ نہ پڑھاتے، تمہارے پاس جو پڑھے وہی بیکار ہے۔ ارے بیکار اس لیے کہ کمزور ذہن کا تھا، انہیں مولانا صاحب کو دیا ہی وہ ہے جو کمزور ذہن کا، ذہین دیا ہی نہیں۔ تو پہلا شکوہ یہ ہے کہ ہم مدرسے میں بھیجتے کر رہے ہیں، اول تو بھیجتے ہیں، جسے بھیجتے ہیں وہ کمزور ذہن کا ہوتا ہے، اور ہماری ماں بہنوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جو اسکول میں جائے گا صبح اٹھیں گی، نہلائیں گی، لائیں گی، وہ صاف کریں گی اچھی طریقے سے، ڈریس پہنائیں گی، خوبصورت بنائیں گی، اسکول روانہ کر دیا جائے گا، اور جسے مدرسے میں جانا ہوگا اس کا منہ بھی نہیں دھلے گا ڈھنگ سے، صبح اٹھے گا آنکھوں میں چیپڑ لگے ہوئے، ناک بہ رہی ہو جا چلے گا۔ یہ ہمارے یہاں مقام ہے علم کا، یہ درد ہے دین کا، یہ سب ہمارے گھروں کی حقیقت ہے، یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، ہم نے مدارس سے اپنے بچوں کو جوڑا نہیں، ہم نے اسکول کی تعلیم کی طرف جوڑ دیا، اسکول سے وابستہ کیا، مدرسے سے محروم کیا۔ لیکن یاد رکھیے، میں اس اسٹیج سے یہ پیغام دینے ہرگز نہیں آیا کہ آپ اسکول کی تعلیم نہ دیں، ضرور دیں، میرے بارے میں غلط مفہوم پیدا نہ کر لینا، غلط خیال نہ بٹھا لینا۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اسکول کی تعلیم نہ ہو، ضرور ہو، کالج کی تعلیم ہو، ضرور ہو، یونیورسٹی کی تعلیم ہو، ضرور ہو، لیکن مدرسے کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم میں اس سے پہلے ضرور۔ سب سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بناؤ، سب سے پہلے عقیدہ بٹھاؤ دماغ میں، سب سے پہلے یہ پیغام دو کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ہمارے دین میں ہماری ماں کی عبادت کی بھی اجازت نہیں ہے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہمیں اس ماں کو سجدے کی بھی اجازت نہیں۔ ہمارا دین ایسا دین ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ
کر لے. لو كنت آمر احدا, اگر میں کسی کو اجازت دیتا ان يسجد لأحد, کہ وہ کسی کو سجدہ کرے, لأمرت المرأة, میں بیوی سے کہتا, عورت سے کہتا, ان تسجد لزوجها, اپنے شوہر کو سجدہ. اس کی بھی اجازت نہیں دی. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. مسلمانوں, ہم نے اپنے بچے کو عقیدہ نہیں دیا, وحدانیت کی تعلیم نہیں دی, نبی کی رسالت اس کے دل میں نہیں بٹھائی. ہم نے اپنی وحدانیت کے پیغام کو اس کے دل و دماغ میں نہیں بٹھایا اور اسکول میں بھیج دیا. اسے نہیں معلوم ہے کہ سورہ نمسکار کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے. ہم نہیں جانتے, اسلام کے خلاف ہے, لیکن ہم نے پہلے قرآن کی تعلیم نہیں دی, پہلے اسکول سے جوڑ دیا اور وہ شرکی اعمال میں مبتلا ہو گیا. میں اسکول کی مخالفت نہیں کرتا, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں پہلے اپنے بچوں کو ایمان دو, مدرسے سے جوڑو, قرآن دو, حدیث دو, اس کے عقیدے کو مضبوط کرو, اس کے عقیدے کو پختہ کرو, اس کے بعد دنیا جہاں کی تعلیم دو. انشاءاللہ وہ اپنے عقیدے سے مار نہیں کھائے گا, ہر قسم کے لوگوں میں اٹھے گا, بیٹھے گا, ہر قسم کے مذہب والوں سے تعلق رکھے گا, لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں. یہاں رک کر یہ بات اور سمجھیں کہ ہم تعلیم کیوں دیتے, مقصد کیا ہے تعلیم. جب تعلیم کے موضوع پر بات آتی ہے تو سمجھانے والے سمجھاتے ہیں کہ تعلیم سے انسان کا فیوچر خوبصورت ہو جاتا ہے, مستقبل اچھا ہو جاتا ہے. باپ بھی اپنے بیٹے کو یہی سمجھاتا ہے کہ بیٹے میں مر جاؤں گا, پڑھا لے ورنہ بیکار رہے گا, آگے کی زندگی پڑھ کے اچھی ہو سکتی ہے. یہی تو سمجھاتے ہیں. کلاس میں ٹیچر بھی یہی سمجھاتا ہے کہ پڑھ لو گے تو فیوچر روشن ہو جائے گا, مستقبل روشن ہو جائے گا, نہیں پڑھو گے تو مستقبل تاریک ہو جائے گا. ہم یہی تو سمجھاتے ہیں, لیکن یہاں رک کر یہ غور کریے کہ مستقبل ایک نہیں دو ہیں. اہم بات ہے, غور سے سنیں گے سمجھ آئے گی, ورنہ ادھر سے ادھر کو نکل جائے. مستقبل دو ہیں. ایک مستقبل کا مطلب آگے آنے والی زندگی, اگلا وقت ہمارا, یہ دو ہیں. ایک مستقبل وہ ہے جو اب سے اور اس وقت تک ہے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں, یہ بھی ہمارا مستقبل ہے, فیوچر ہے. اور ایک مستقبل وہ ہے کہ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی تب سے شروع ہوگا اور پھر کبھی ختم نہیں. یہ بھی ہمارا مستقبل ہے, یہ بھی فیوچر ہے. یہ اسکول کی تعلیم, یہ کالج کی تعلیم, یہ یونیورسٹی کی تعلیم, یہ بھی ہمارا مستقبل اچھا بناتی ہے. اس لیے پڑھنا چاہیے, لیکن یہ والا مستقبل اچھا بناتی ہے جو اب سے لے کر مرنے تک. ایک ہے مدرسے کی تعلیم, مدرسہ اسعد المظفر کی تعلیم, حضرت مولانا عمران صاحب جو آپ کو قرآن کی تعلیم دے رہے, وہ تعلیم, یہ وہ مستقبل اچھا بناتی ہے جو آنکھوں کے بند ہونے کے بعد شروع ہوگا اور کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ یہ بتائیے کون سا مستقبل چھوٹا ہے اور کون سا مستقبل بڑا ہے؟ 12:30 بھائی میں ابھی زندہ ہوں, میں تو نہیں گارنٹی دے سکتا اپنی کہ میں اگلے گھنٹے میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا, مجھے نہیں پتا. آپ کو میں آپ کے حال پہ چھوڑتا ہوں, آپ کا کیا ایمان ہے. میرا یقین ہے کہ آپ کا بھی یہی ایمان ہے کہ نہیں معلوم اگلے گھنٹے کا, لیکن میں اپنا بہرحال بتا سکتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اگلے گھنٹے زندہ ہوں یا نہیں. اگر ہوں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسلام اور ایمان کے ساتھ اس کے شاعر کے ساتھ رکھے, اور اگر جانے والا ہوں تب بھی اللہ سے دعا اللہ صحیح ایمان اور اسلام کا خاتمہ فرمائے. لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ میں اگلے دن یا اگلے منٹ یا اگلے گھنٹہ ہوں یا نہیں, کوئی گارنٹی نہیں. یہ مستقبل اتنا سا ہے, جو اتنا سا مستقبل ہے اور اتنے سے کوئی گارنٹی نہیں ہے, اس کے لیے اتنی محنت, لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں اس تعلیم کے لیے. اور وہ مستقبل جو آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوگا, جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی, وہ اتنی سی نہیں ہے میرے بھائیو, وہ اتنی بڑی ہے کہ جس کی امتحان ہے, جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کے لیے کیا تیار ہے, اس کے لیے کیا تعلیم ہے, اس کے لیے مدرسے کی تعلیم ہے, اس کے لیے مدرسہ اسعد المظفر میں اپنے بچوں کو داخل کرنا پڑے گا. قرآن کی تعلیم کو
سے لگانا پڑے گا. دنیا کی ساری تعلیمیں ایک طرف اور قرآن کی تعلیم ایک طرف. اور یہ میں نہیں کہتا, آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو, صرف 3 ہی قسم کی تعلیم ہے جن کو تعلیم کہا جا سکتا ہے. حدیث پاک کے اندر آیا, اللہ کے نبی نے فرمایا العلم ثلاثۃ, کہ علم کہنے کے لائق اگر کوئی علم ہے تو وہ صرف 3 علم ہے. فما سوا ذالک فهو فضل, ان 3 کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں دنیا بھر کے سب زائد چیز ہے, ایکسٹرا ہے, سب ضرورت کی چیزیں ہیں. اصل علم صرف 3 ہے. نمبر 1 آیت محکمہ, قرآن کا علم, اور سنت قائمہ, سنت نبویہ کا علم, اور فریضۃ عادلہ, یہ فقہ اور فتاوی کا علم. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی 3 علم اصل علم ہے, ان کے علاوہ سارے علوم زائد ہیں, ایکسٹرا ہیں, ضرورت کے اعتبار سے لینے چاہیے. جتنی ضرورت ہو اتنے حاصل کریں اور ضرورت سے زائد پر توجہ نہ دیں, اپنے مقصد پر توجہ دیں, آخرت کی تیاری کریں, مدرسے سے جڑیں اور مدرسے میں پڑھائے جانے والے علوم کو حاصل کریں. ایک چیز ہوتی ہے مقصد اور ایک چیز ہوتی ہے ضرورت. آخری بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ. ایک چیز ہوتی ہے مقصد اور ایک چیز ہوتی ہے ضرورت. ہمارے پاس گھر نہیں ہے, مثال کے طور پر گھر بنانا ہے تو ہم گھر بناتے ہیں, اس گھر میں ہمیں کئی چیزیں چاہیے. کمرہ چاہیے سونے کے لیے, کسی کو 1 کمرہ چاہیے, کسی کو 2 چاہیے, کسی کو 3 چاہیے, اپنی اپنی ضرورت ہے, اپنے اپنے اعتبار سے. اسی گھر میں ہمیں ایک بیٹھک چاہیے, اس لیے کہ کوئی مہمان بھی آتا ہے اندر نہیں لے جا سکتے, وہ بٹھا کے چائے پلا سکتے, چاہیے تو نہیں. اسی گھر میں ہمیں ایک کچن بھی چاہیے, کھانا وغیرہ بنانے کے لیے, یہ ساری چیزیں گھر میں چاہیے. اسی گھر میں ہمیں ایک باتھ روم بھی چاہیے, غسل کرنا پڑتا ہے. اسی گھر میں ہمیں ایک ٹوائلٹ بھی چاہیے, استنجا بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ بتائیے مقصد ٹوائلٹ ہے یا مقصد گھر ہے؟ یہ بتائیے زیادہ کمرے میں رہتے ہو یا زیادہ ٹوائلٹ میں رہتے ہو؟ کمرے میں زیادہ رہو گے, ٹوائلٹ میں کم رہو گے. اچھا جب ٹوائلٹ اتنی گندی چیزوں کو بناتے کیوں ہو؟ کھانے کی چیز نعوذ باللہ کیسی گندی چیز جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کے اندر تو شیاطین رہتے ہیں, اس لیے جاتے وقت دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ دعا پڑھا کرو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث, کہ اس میں تو شیاطین رہتے ہیں. اتنی گندی چیز ہے, بناتے کیوں ہو؟ آج سے طے کر لو کہ نہیں بنائیں گے تو مجھے گالیاں دو گے, اٹھ کے جا کے عجیب بول رہے ہیں ٹوائلٹ ختم کرائیں گے. اس لیے بناتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے, بناتے ہیں. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو استعمال کتنا کرتے ہیں آپ؟ جتنی ضرورت ہوتی ہے. اگر 15 منٹ ضرورت پڑی 24 گھنٹے میں تو 15 منٹ کے لیے ٹوائلٹ جائیں گے. میں نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا جس نے یہ کہا ہو کہ آج کمرے میں رہنے کو دل نہیں چاہ رہا, آج تو ٹوائلٹ نہیں رہنا, بس بہت شاندار جگہ ہے, آج 3 گھنٹے وہیں آرام کرنا ہے. میں نے تو نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا ہو تو اچھا, میں نے نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ٹوائلٹ مقصد نہیں ہے, ٹوائلٹ ضرورت ہے. اور ضرورت کی چیز کے بارے میں 2 باتیں تھے. نمبر 1, ضرورت کی چیز کو اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ضرورت ہو. کسی کو پیشاب بھی نہیں آ رہا, پخانا بھی نہیں آ رہا, کچھ بھی نہیں آ رہا, پھر بھی جا رہا ٹوائلٹ میں, باولا ہے, پاگل ہو گیا, کیوں جا رہا بھائی؟ تو ضرورت کی چیز کو استعمال تب کرتے ہیں جب ضرورت ہو, ایک بات. اور نمبر 2, اتنی ہی استعمال کرتے جتنی ضرورت ہو. 15 منٹ کی ضرورت تو 15 منٹ استعمال کرتے ہیں, 10 گھنٹے استعمال نہیں کرتے. یہ ایک میری مثال تھی. اب دنیا میں آئیے, اللہ نے ایک طرف علم دین رکھا ہے جو مدرسوں سے دیا جاتا ہے, ایک طرف علم دنیا رکھا ہے جو اسکول سے دیا جاتا ہے. میں آج یہاں سے یہ کہہ کر جا رہا ہوں کہ علم دین ہمارا مقصد ہے اور علم دنیا ہماری ضرورت ہے. بے شک دنیا چاہیے, بے شک انگلش چاہیے, بے شک ہندی چاہیے, بے شک میتھ چاہیے, بے شک ہمیں ڈاکٹرز چاہیے, انجینئرز چاہیے, وکلا چاہیے, ماہرین تجارت چاہیے, سب چاہیے. لیکن یہ ہماری ضرورت ہے اور قرآن کا علم یہ ہمارا مقصد
مقصد ہے، ہم نے ضرورت کو مقصد کے درجے میں پہنچا دیا اور مقصد کو ضرورت کے درجے میں پہنچا دیا. یہ ہماری کوتاہی ہے. علم دین کو مقصد سمجھ کر مقصد کی طرح حاصل کریے اور علم دنیا کو دنیا سمجھ کر ضرورت سمجھ کر ضرورت کی طرح حاصل. جیسے پانی کشتی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر کشتی نہیں چلتی، لیکن پانی کشتی کے باہر ہونی چاہیے، اندر نہیں چاہیے. دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. ایسا مزاج ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں بے شک ہیں، اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے بھیج دیا تو دنیا میں رہنا پڑے گا، لیکن مزاج یہ ہونا چاہیے کہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، دنیا میں آئے ہیں صرف ضرورت ہے. دنیا میں ہوں، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار ہوں. اس انداز میں گزر جانا ہے، اس انداز میں اس دنیا کو پار کر لینا ہے، اس انداز میں ہمیں یہاں سے جانا ہے. میرا وقت مکمل ہو رہا ہے. میرا پیغام اگر آپ کے دل و دماغ میں اترا ہو تو میں نے علم کے تعلق سے دینے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے یہ علم کی دولت. اسی کے ذریعے سے دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے، اسی کے ذریعے سے آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے. اور یہ علم ملے گا مدرسوں کی زبانی میں بھیجنے سے. مدرسوں میں بھیجیں گے تب علم حاصل ہوگا، ورنہ علم دین حاصل نہیں ہو سکے گا. آج آپ یہاں سے یہ طے کر کے اٹھے، یہ عہد کر کے اٹھے اور یہ